السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ بنی امیہ ایک بہت بڑا خاندان گزرا ہے اور کافی سالوں تک اس کی حکومت جو ہے وہ اسلامی حکومت رہی ہے۔ ان کے بعض مکانات میں ایک چاندی کا ڈبہ ہر مکان میں ایک چاندی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا اور اس پر سونے کا تالا لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا ہر بیماری سے شفا اس ڈبے میں ہے۔ جب ان کے مکانوں کو کھولا گیا، بڑے بڑے فقہا جمع ہوئے اور اس ڈبے کو جب کھولا تو اس میں ایک پرچے پر ایک دعا لکھی ہوئی تھی۔ وہ دعا لمبی ہے، میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ بکھرے موتی میں بھی وہ دعا ہے اور آج کل جو ہے چھپی بھی ہوئی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے وہ دعا میرے پاس رکھی ہے تب سے میں کبھی بھی کسی طبیب کا یا ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہوا۔ یہ دعا لے لیجئے اور اپنے جیب میں بھی رکھیے اور اپنے بچے بچیوں کے جیب میں بھی رکھیے۔ اس کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق رکھنے سے ہے۔ چونکہ امام شافعی کا یہ مجرب عمل رہا ہے اور فقہا نے لکھا ہے۔ امام شافعی اپنے شاگردوں کے سامنے کہتے تھے بھرے مجمع میں کہ یہ بنی امیہ کے خاندان والی جو دعا ہے جو بن ڈبیا میں وہ رکھے رہتے تھے۔ بنی امیہ یہ بڑے حکومتوں کے مالک تھے، کئی سالوں تک انہوں نے حکومت کی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے مکان میں یہ دعا بہت اہتمام سے بن ڈبیا میں ہم لکھ کے رکھتے تھے۔ اب جو ہے وہ دعا مجھے ملی کسی کتاب میں نے اپنی کتاب بکھرے موتی میں لکھ دی ہے، پہلی جلد میں یا کسی جلد میں، وہ تو یاد نہیں، حوالہ تو مل جائے گا۔ لیکن یہ دعا اگر کسی کو لینی ہو تو میں ایک نمبر آپ کو دیتا ہوں، اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کریں، اپنا ای میل آئی ڈی اس کو دے دو، وہ آپ کو فارورڈ کر دے گا۔ اس نمبر یہ ہے 009192086163۔ عبدالعزیز نام ہے اس کا، یہ میرا جنات ہے، میرا خادم ہے، اس سے آپ یہ دعا لے لو اور اپنی جیب میں رکھو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کرو۔ تیسری بات یہ ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص تو ابھی پڑھ ہی لیجئے، جنت میں ایک محل بنا لو۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو گے تو جنت میں ایک محل بن جائے گا۔ 20 مرتبہ پڑھو گے تو 2 محل بن جائیں گے۔ 30 مرتبہ پڑھو گے تو 3 محل بن جائیں گے۔ کتنا سستا سودا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے یہ۔ اس لیے ابھی جب آپ کو یہ میسج ملے تو سب سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے ایک محل تو بنا ہی لو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔